قرآن پر اگر اس پہلو سے غور کریں کہ اس میں جو احکام ہیں، یعنی کچھ کرو اور کچھ نہ کرو، اس کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ان کی تعمیل کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یا کیا ہونا چاہیے۔ مطلب ایک حکم ہے کہ نماز پڑھو، دوسرا حکم ہے کہ کم تولنے سے بچو۔ اس طرح مطلب یہ کہ عملی زندگی کے تقریباً نہیں، یقیناً تمام پہلوؤں کو گویا اللہ کی فرما برداری کے دائرے میں رکھنا قرآن ممکن بناتا ہے۔ مطلب ہم اپنی عملی زندگی اور عملی پوزیشنز یا دنیا سے عملی تعلق کی کوئی بھی ایسی قسم نہیں سوچ سکتے جس کے بارے میں قرآن میں کوئی حکم نہ آیا ہو۔ یعنی تم اگر یہاں ہو تو یہ حکم ہے، وہاں ہو تو یہ حکم ہے۔ یعنی کہ اس دنیا میں انسان کے عمل کی جتنی بھی جگہیں اور سچویشنز ہیں یا ہو سکتی ہیں، ان سب میں اللہ تعالی ہمیں فرما برداری کے اصول پر رکھنے کے لیے بالکل کلیئر کٹ ہدایت اور احکام جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو اب یہ مطلب یہ جامعیت ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جہاں یہ قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ان کی تعمیل کے مطلوبہ نتائج کیا ہیں۔ یعنی سچ بولو، ہم نے سچ بولنا شروع کر دیا، جھوٹ سے پرہیز کرنے لگے۔ یعنی سچ کہتے ہیں واقعے کے خلاف بات نہ کرو، یعنی صحیح رپورٹ یہ سچ ہے۔ تو سچ بولنے کا حکم پورا کرتے ہوئے کیا ہم اپنے آپ کو اس مرحلے پر مطمئن کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم جو دیکھتے ہیں وہی بتاتے ہیں، ہم غلط گواہی نہیں دیتے؟ تو کبھی غور کیجئے کہ کیا یہ حکم ایگزاسٹیولی اس عمل سے پورا ہو گیا ہے۔ یعنی سچ بولنے کا حکم سچ بولنے کی عام تعریف کے مطابق ہم نے اس پہ عمل کر لیا، تو کیا ہم اس بات کا اطمینان رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سچ بولنے کے حکم پر پورا عمل کر لیا؟ تو مثال طور پہ کم نہ تولو، تو ہم بالکل اپنے دونوں بات صحیح رکھتے ہیں، تو کیا یہ حکم پورا ہو جاتا ہے تجارت میں دیانتداری سے؟ ایک تو یہ بات مطلب یہ ہمیں اب اپنے اندر جھانک کے دیکھنی ہوں گی۔ دوسرے یہ بات ہے کہ یہ احکام جو مختلف نوعیت کے ہیں نا، یعنی کیونکہ اس میں انسانی زندگی، انسانی عمل کی تمام قسموں کا احاطہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آدمی کو یہ بہانہ کرنے کے لائق نہیں چھوڑا کہ میں ایک ایسا کام کر رہا تھا جو قرآن میں نہیں ہے، یا جو بالکل نیا ہے، یا میں کوئی ایسا عمل ایجاد کر رہا ہوں جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یا تاریخ کوئی ایسی سچویشن پیدا کر رہی ہے، دنیا اتنی بدل گئی ہے کہ ان تبدیلیوں کے مطابق جو میرا ایک نظام العمل بنا ہے وہ قرآن کے عملی احکام سے مختلف ہے، یعنی اس کے دائرے سے یا اس کی ایپلیکیشن سے باہر ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں اس لائق نہیں چھوڑا ہے کہ ہم اس طرح کی بہانے بازی کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ عمل کثرت رکھتا ہے کہ یہ یہاں کا عمل، وہاں کا عمل، یہ عمل، وہ عمل، تو اعمال کے فرض کیا کہ 100 قسمیں ہیں، احکام کی اس کے مطابق 100 قسمیں ہیں۔
تو اب دیکھنا یہ کہ یہ 100 قسم کے احکام جو ہیں یہ منتشر ہیں یا مربوط ہیں۔ پہلا سوال اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے کہ مجھے حکم دینے والے نے مختلف احکام کا پابند بنایا ہے، یعنی ایک حکم میں گھر میں پورا کر لوں تو اس حکم کا خیال باہر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی میری ساری زندگی جیسے جزیروں کا مجموعہ ہے، ایک جزیرے کا حکم دوسرے جزیرے پر نہیں لگتا۔ تو کیا یہ اس طرح کے احکام ہیں یا یہ کہ ان میں آپس میں کوئی ربط ہے؟ ربط کا مراد یہ کہ ان جزیروں میں ایک ہی قوم آباد ہے اور وہ ایک دوسرے کی جگہ پر پہنچنے کے وسائل رکھتے ہیں، یعنی ہر جزیرے والا دوسرے جزیرے والوں سے واقف ہے۔ تو اب احکام 100 ہیں، جزیرے بھی 100 ہیں، لیکن کیونکہ ان میں ایک قوم رہتی ہے تو وہ پھر کوئی حکم ایک جزیرے تک محدود نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ یہاں سے یہ کہ ایک جزیرے پہ تجارت ہوتی ہے، دوسرے جزیرے پر نہیں ہوتی، تو کم تولنے کا حکم یہ جزیرے والے تو سمجھ لیتے ہیں، دوسرے جزیرے والے پھر حیران رہ جاتے ہیں کہ بھئی احکام سب جزیروں کے لیے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ہمارے جزیرے پہ تو یہ حکم کا ماحول ہی نہیں ہے، مطلب اس حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مربوط ہونا یعنی کہ احکام میں ربط ڈھونڈنا اس طرح کی بے بسی کا ازالہ کر دیتا ہے کہ ہمارے جزیرے میں تجارت نہیں ہو رہی لیکن چیزیں خریدنے ہم دوسرے جزیرے پہ تو جاتے ہیں نا۔ تو یہ ربط کے نتیجے میں ہم احکام کا عموم میں ہونا یعنی کسی حکم کا عام ہونا جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ فی الحال ہمیں کسی حکم کی ضرورت نہ ہو۔ فی الحال اب ایک آدمی کی شادی نہیں ہوئی، اب شادی کے احکام کی اسے ضرورت نہیں ہے، تو لیکن یہ ضرورت فی الحال نہیں ہے، تو اس احکام کا علم اس کے لیے بھی مفید ہے، بلکہ یہ کہ شادی کی تیاری کا سب سے بڑا حصہ یہی ہے کہ اس کے احکام کیا ہیں۔ واضح نہیں بات؟ دوسری چیز ہوئی کہ احکام میں انتشار نہیں ہے، مربوط ہیں۔ تیسری چیز ہوئی جیسے یہی شادی کی میں نے مثال دی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور وہ آدمی جیسے اپنے فیصلے کا پابند ہے، اور وہ بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو کیا شادی کے احکام جو ہیں وہ شخص ان سے بالکل غیر متعلق رہنا افورڈ کر سکتا ہے؟ مطلب ایک شخص نے طے کر لیا کہ میں شوہر نہیں بنوں گا، اب قرآن میں شوہر کے لیے کچھ ذمہ داری یا احکام ہیں، تو کیا یہ شخص ان احکام سے خود کو غیر متعلق اور غیر متاثر رکھنے کا حق رکھتا ہے؟ یہاں سے ایک بڑی قانونی حکمت پتہ چلتی ہے۔ تو نہیں رکھتا۔ یہیں سے ایک بات بالکل جیسے انکشاف کی طرح سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ 100 کے 100 احکام یہ اصل میں ایک حکم کے 100 حصے ہیں۔ یہ 100 کے 100 اپنی حقیقت میں ایک ہیں، اور جس نے ان 100 احکام کی وحدت حقیقی کو دریافت نہیں کیا، وہ کسی بھی حکم کی تعمیل پوری طرح کرنے سے محروم رہ جائے گا۔ یہ ہے وہ نقطہ جس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی بہت زیادہ قرآن فہمی کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت دینی علم کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن دینی ارادے کی ضرورت ہے۔ یعنی دین فہم پر اتنا اصرار نہیں کرتا،
جتنا ارادے پہ کرتا ہے. احکام کے فہم پر اتنی شدت نہیں ہے جتنی تعمیل کے ارادے پر ہے، کہ حکم پورے سیاق و سباق میں ممکن ہے میری سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن یہ کہ وہ حکم سنتے ہی میرے اندر ارادہ تعمیل پیدا ہو جاتا ہے، پھر چاہے میں اس ارادے پر قرآن ہی کے حکومت کے تحت عمل نہ کروں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ تعمیل کی صورتیں کم ہیں، تعمیل کے ارادے زیادہ ہیں. یعنی ہر حکم جو عملی ہوتا ہے اس کی ظاہر ایک فارم ہوتی ہے نا. تو نماز کا حکم ہے تو نماز کی ایک فارم ہے، سچ بولنے کا حکم ہے تو سچ بولنے کی ایک فارم ہے. سچ بولنے کا حکم میں قبول کر کے جو ارادہ تعمیل کرتا ہوں وہ سچ کی فارم سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی جیسے معنی جو ہے وہ لفظ سے زیادہ ہوتا ہے، تو اسی طرح حکم جس لفظ میں ہوتا ہے اس کا معنی اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اس شخص پہ کھلتا ہے جس کا ارادہ تعمیل صورت تعمیل سے مطمئن نہیں رہتا. یعنی جس کا جذبہ تعمیل اس حکم کی صورت تعمیل سے تسکین یعنی اس میں ایگزاسٹ نہیں ہو جاتا. اس بات کو یہ بہت ضروری ہے، یعنی کہ اللہ کی فرما برداری مقصود ہو تو اس میں یہ بات بہت ضروری ہے. ضروری باتیں اب دو ہوئیں کہ سب احکام جو بظاہر کثیر ہیں وہ اپنی اصل تحکم میں واحد ہیں، وہ اپنی اصل تعمیل میں واحد ہیں. یعنی احکام 100 احکام ہیں بیچ میں، ادھر ذات واحد ہے حاکم کی، ادھر مقصود واحد ہے بندوں میں جو بندگی ہے. تو معبود اور بندے کے درمیان 100 احکام ہیں. یعنی اللہ نے 100 حکم دیے ہیں اپنے بندے کو. وہ بندہ ان 100 احکام کو اسی طرح یکجان کرتا ہے جس وحدت سے وہ صادر ہوئے ہیں. یعنی احکام کی کثرت وحدت سے پیدا ہوئی ہے، اور یہ کثرت بندے میں جا کر وحدت میں منتقل ہو جاتی ہے. واضح ہے نا؟ بندگی واحد آئیڈیا ہے، معبودیت واحد آئیڈیا ہے. یہ گویا اب 2 پولز ہیں، جیسے سیاروں کے پولز ہوتے ہیں نا کہ وہ بیلنس رہے. تو جس نے احکام کو وحدت بندگی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا وہ تعمیل میں ناکام ہے. یہ مطلب جو بہت ضروری بات ہے، جو خاص طور پر آج کے مذہبی کلچر میں سمجھنی انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ بندگی ٹکڑوں میں ظاہر ہونے والی چیز نہیں ہے. بندگی جو ہے وہ کسی فہرست اعمال کا نام نہیں ہے کہ میری وہ فہرست پوری ہو جائے کہ سچ بول دیا، نماز پڑھ لی، دیانتداری کر لی اور گناہوں سے بچ گیا. تو یہ فہرست پوری ہونے کا مطلب بندگی نہیں ہے. بندگی کا مطلب یہ ہے کہ میرا سچ بولنا اور میرا جو ہے پڑوسی کی خبر گیری کرنا، یہ دونوں ایک ہو جائیں. ایک ہو جائیں کا مطلب یہ کہ دونوں میری بندگی کی تعمیر میں اس طرح صرف ہوں کہ بعد وہ دیوار میں جانے کے بعد ان کا اینٹوں کی حیثیت سے امتیاز برقرار نہ رہے.
آپ سمجھ گئے نا، یعنی دیوار جب بنتی ہے تو اس میں اینٹیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں دیوار میں ڈھلنے سے پہلے. جب وہ دیوار میں کی تعمیر میں صرف ہو گئیں تو ان کا وہ امتیاز باقی نہیں رہتا، بلکہ اس امتیاز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. حاکم واحد، احکام کثیر، تعمیلات کثیر، بندہ واحد. واضح ہے نا؟ تو اس میں اگر ہم لوگ ذرا سنجیدگی سے اس پہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور شریعت کا جو شریعت مجھ پر آپ پر نافذ ہے، جسے ہم اپنے آپ پر نافذ رکھنا چاہتے ہیں، تو شریعت کا اس پہلو سے اگر ہم وہ تصور باندھیں تو صورتحال آج کی جو ہے اس کے مقابلے میں بہت مختلف ہو جائے گی. کسی نیکی کو انجام دینے کے بعد یہ واضح احساس ہونا چاہیے کہ میری بندگی میں ایک مضبوط اینٹ کا اضافہ ہوا ہے. یعنی ہم اپنی بندگی کی دیوار بنانے کے لیے یہاں اتارے گئے ہیں. یعنی ہمارا سارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ بندگی کی دیوار کو درست نقشے کے مطابق صحیح اینٹوں سے تعمیر کرتے رہو مرتے دم تک. اور اس میں ہمارے عمل، ہمارے خیال، ہماری دنیا، ہمارے عارضی مفادات، یہ سب آ جاتے ہیں. اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ زندگی کو، اپنے اعمال کو اینٹوں کا انبار نہ بناؤ، بلکہ اسے دیوار کی تعمیر میں صرف کرو. دنیا کو حاصل کرنے کی بھی جد و جہد، دنیا کو سمجھنے کی بھی تمام کوششیں جو ہیں وہ بھی انہی اینٹوں کی طرح ہیں جو بندگی کی دیوار کی تعمیر میں کام آئیں گی. یہ ہم آپ سب پر ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر ایکٹیویٹی کو اپنی بندگی کی تعمیر میں مفید اور کارآمد بنائیں. وہ ایکٹیویٹی کا ذکر یا عبادت یا تعلیم ہونا ضروری نہیں ہے. وہ ایکٹیویٹی تولنے میں انصاف کرو سے شروع ہوتی ہے. یہ احکام کی کثرت اگر آپ دیکھیں تو ان میں بالکل جیسے سرسری سے احکام ہیں، بازار کے احکام، گھر کے احکام وغیرہ. تو اس میں ہر جگہ جیسے آپ کو دنیا میں آزادی کے ساتھ ایک فاتحانہ قوت دے کر بھیجا گیا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے ہر حکم سے. یہ چلن ہم میں سے مطلب ہم میں کمزور کیوں ہو گیا ہے کہ یہ بہت سادہ سا کام ہے، بہت سادہ سا کام ہے کہ میں اپنی ہر کامیابی ناکامی کو اپنے پرنسپل آئیڈینٹی میں کھپا کر دکھاؤں. یعنی میں ناکام اگر ہوں دنیا کی حیثیت، یعنی تاجر کی حیثیت سے، ملازم کی حیثیت سے، تو یہ ناکامی میری سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کا حصہ نہیں ہے. میں اس کو ناکامی کے طور پر اس وقت قبول کروں گا جب یہ دیوار کی تعمیر میں کسی خرابی کی وجہ بن جائے. دنیا کی ناکامی اگر ناشکری پیدا کرے یا مایوسی اور شکایت پیدا کرے تب میں ایک الارم بجتا ہے کہ نہیں، یہ اینٹ بھربھری ہے، یہ دیوار کو کمزور کر دے گی، اس کو الگ کر دو. لیکن یہ ناکامی اگر میرے اندر بندگی کی قوت، یعنی اللہ سے دعا کرنے کا جذبہ، اللہ سے استعانت کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے، تو پھر یہ مجھے اسی طرح قبول ہے جس طرح کوئی بھی کامیابی. بلکہ یہ کہ اگر کامیابی رکاوٹ بنتی ہے اور ناکامی مفید ثابت ہوتی ہے تو میں کامیابی سے بچ کے ناکامی کی طرف دوڑوں گا یا ناکامی کی حفاظت کروں گا اپنے سب سے بڑے مفاد کے لیے.
میرا سب سے بڑا مفاد ہے اپنی بندگی میں سچا ہونا، اپنے اصلی تشخص کو اپنی تمام پہچانوں پر حتماً غالب رکھنا۔ یہ مطلب ہماری ذمہ داری ہے نا۔ تو اب اس صورت سے آپ ذرا دیکھیے کہ اگر ہر حکم میری بندگی کو قوت دینے کے لیے ہے، میری بندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے، یعنی ہر حکم کا نتیجہ بندگی کی تعمیر کی صورت میں ہے، تو اب مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا بندگی کے جو بنیادی عناصر ہیں، اب یہ حکم سے الگ ہے، تعمیل سے الگ ہے، کہ بندگی کے بنیادی عناصر اللہ کے احکام پر چل کر مجھے حاصل ہوئے ہیں یا نہیں، یہ ایک سوال ہے اور ہر ایک کو اپنے سے کرنا چاہیے کہ نماز کا حکم پورا کر دیا، زکوٰۃ کا حکم پورا کر دیا، فلاں جو حکم مجھ پہ عائد ہوتا ہے وہ میں نے پورا کر دیا، مطلب اس کی صورت تعمیل پیدا کر کے دکھا دی۔ لیکن اس صورت تعمیل میں بندگی کی روح کیوں نہیں ہے؟ یعنی اللہ سے فرما برداری کی ہر فارم میں، یعنی اللہ جس عمل کا تقاضا کرتا ہے اس عمل کو کرتے ہوئے بھی اس عمل میں بندگی کی روح کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم احکام کو صرف کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے تک محدود سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ حکم کا مطلب ہوتا ہے کچھ ہونا یا کچھ نہ ہونا، یعنی ہر حکم جو ہے وہ اپنا ایک سبجیکٹو اینڈ رکھتا ہے، اس کے بغیر تھوڑی ہوگا۔ یہ کوئی دفتر میں افسر اور ماتحت کے درمیان کے احکام تھوڑی ہیں، یہ حاکم مطلق اور محکوم مطلق کے درمیان ہو رہا ہے۔ میں نے نماز کا حکم پورا کر دیا، ظاہر قانونی طور پہ وہ پورا ہو گیا، آپ کو کوئی بھی تارک صلاۃ نہیں کہے گا، نہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن اس حکم کی تعمیل کے بعد کا جو مرحلہ ہے کہ نماز میری بندگی کے دائرے میں زندہ مرکز کی حیثیت اختیار کر پائی ہے یا نہیں، ہر حکم کے پیچھے یہ آواز اس حکم کی آواز پر غالب ہے کہ سچ بولنے کا حکم تمہیں بندگی میں سچائی کے لیے دیا جا رہا ہے، انصاف کا حکم تمہیں تزکیہ نفس میں کامیابی کے لیے دیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو حکم کا اصلی مراد ہے، یا احکام میں مختلف احکام کی ایک واحد مراد ہے نا یہ، تو وہ جو احکام کی واحد مراد ہے وہ 10 احکام پر عمل کرتے ہوئے ہر فارم آف اوبیڈینس میں روح کی حیثیت سے پیدا ہوئی یا نہیں، وہ روح ہے، ہر عمل کی روح وہ ہے مراد واحد۔ اور مراد واحد یہ ہے کہ ہمارے تعلق میں سچے ہو جاؤ، ہماری فرما برداری کے ذریعے سے، ہماری خشیت کے ذریعے سے، ہم پر توکل کے ذریعے سے، مطلب جو اس طرح کے اوصاف ہیں سب کے ذریعے سے۔ تو یہ نہیں ہے، اگر یہ ہمارے اندر ہوتا، اور یہ بہت فطری چیز ہے، مطلب یہ چیز ایسی ہے کہ اسے بھلانے میں تکلف کیا جا سکتا ہے، اسے نبھانے میں کسی محنت یا علم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ فطری ہے بالکل۔ آپ کو جس سے بھی محبت ہو، اپنی والدہ سے محبت ہے، انہوں نے آپ سے دودھ مانگا، اور وہی دودھ جو ہے وہ آپ کے بھائی نے یا مہمان کسی اور نے مانگا، تو دودھ کی پریزنٹیشن دونوں جگہ بالکل مختلف ہوگی، اور دودھ
لاتے وقت کے احساسات بالکل مختلف ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ حکم کس نے دیا ہے، یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے اس حکم کی تعمیل میں۔ تو اب وہ خیر آگے کی باتیں سبجیکٹیو ہیں، وہ اگلی نشست میں کریں گے کہ تمام احکام یعنی دین سبجیکٹیوائز ہوئے بغیر جو ہے وہ تحریف کا شکار ہے۔ ہم اسے ناقص بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اسے اگر ہم سبجیکٹیوائز نہیں کرتے، مطلب اسے مراد واحد، اس کی مراد واحد کو نہیں عمل میں لاتے، تو ہم اسے ادھورا رکھے ہوئے ہیں، ہم اس میں تحریف کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ کر نماز کے حکم کی تحریف کر رہے ہیں۔ اللہ کے دشمن سے لڑو، یہ حکم ہے اور بہت بڑا حکم ہے کہ اللہ کے دشمن سے لڑو۔ تو اللہ کا دشمن سب سے پہلے کہاں دیکھا جائے گا؟ بھئی حکم تو مجھے مل گیا کہ اللہ کے دشمن سے لڑو، اور چاہے ساری زندگی میرا سامنا نہ ہو کسی اللہ کے دشمن سے، لیکن میرے جذبات مجاہدانہ صرف اس حکم سے پیدا ہو جائیں گے، چاہے اس کی ضرورت نہ پیش آئے، اس کی نوبت نہ آئے۔ تو اب میں بیٹھا ہوں کہ اللہ کے دشمن سے لڑو، تو اس دشمن کو ڈھونڈنے کا بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا نا، کہ میں اللہ کی شاباشی لوں اور کوئی دشمن تلاش کر کے اس سے لڑوں نا۔ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا دشمن ہر جگہ ہے، واضح ہے نا۔ تو میں اللہ کا دشمن کہاں تلاش کروں؟ پہلے کیا ہوگا؟ یہ حکم دیا جا رہا ہے اس کو بھی جو بیچارہ تلوار اٹھا نہیں سکتا، اسے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے دشمن سے لڑو۔ تو کہاں لڑیں جا کے؟ ہاں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کا دشمن ہر جگہ ہے۔ شیطان کا آئیڈیا اس بات کو بھی لازم کرتا ہے نا۔ تو میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ وہ دشمن میرے ہی اندر تو نہیں ہے، بلکہ دشمنوں میں گھرا ہونے کے بعد بھی میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ چور باہر دوڑ رہے ہوں ایک گینگ، تو آدمی ان کے پیچھے نہیں بھاگتا، پہلے دیکھتا ہے کوئی میرے گھر میں تو نہیں رہ گیا۔ اللہ کے دشمنوں سے معروف معنی میں لڑنے والے لوگ ہر سوسائٹی کے لیے خطرہ ہیں، ہر سوسائٹی کے لیے ڈراؤنے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اندر کے دشمن کو مارنے کے بجائے اس کو خوراک فراہم کی ہے، یعنی باہر کے دشمنوں کو آپ مارتے جا رہے ہیں اور اندر کا دشمن خوش ہوتا جا رہا ہے کہ چلو یہ لگا رہے اس میں۔ اسی طرح جیسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے یاد رکھا جائے۔ اب اس میں تو کسی الگ سے نس لانے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ بھی جیسے تمام احکام کی مراد واحد کی حیثیت ہے اس کی بھی، کہ اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے غافل نہ رہو، معصیت کی شکل میں بھی اور مطلب یہ کہ غفلت کی صورت میں بھی۔ تو ہم نے اس ام الاحکام کو کس طرح نبھایا ہے؟ یعنی اس حکم پر عمل کیے بغیر ہمارا نماز و تلاوت وغیرہ کوئی معنی رکھتی ہے؟ اگر ہم نے نماز کو اس حکم کی تعمیل میں نہیں کھپایا کہ مجھے یاد رکھو، تو وہ نماز پڑھنے کا جو حکم ہے اس کی تعمیل کہلائے گی؟ اب کہنے کو تو کہلائے گی کہ بھئی نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے ایک فقرے میں، یہ ہم نے پڑھ دی، لیکن خود سوچو کہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یا اللہ آپ نے جو حکم دیا تھا پورا کر دیا؟ ہم احکام کو فوری طور پر درکار ایک تعمیلی فارم میں بدل کر مطمئن ہونے کا مرض
کیوں پالے ہوئے ہیں، اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ مجھے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ جس نماز کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی نماز کے نتائج بھی بتائے گئے ہیں۔ جس نے نماز کا حکم دیا ہے اس نے نماز کی تاثیر بھی بتائی ہے۔ تو ہماری نمازیں اللہ کی دی ہوئی ضمانت کے ساتھ بتائی گئی تاثیرات کیوں نہیں پیدا کر رہی؟ اور نماز کی تاثیر 2 لفظوں میں بتائی ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ کلام اللہ ہی کا ہو سکتا ہے، کہ اس میں جیسے پوری بندگی سمائی ہوئی ہے کہ فحشا اور منکر سے بچاتی ہے۔ تو ساری بندگی اسی کا نام ہے کہ اس سے بچے رہو، اپنے باطن کو گندا نہ کرو اور اپنے نفس کو سرکش نہ ہونے دو۔ اب یہ تو ضمانت کوئی کسی استاد یا پیر تھوڑی دے رہا ہے، یہ تو جو نماز کا حکم دے رہا ہے وہی یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، اور نماز وہ ہوگی جو ان چیزوں سے تمہیں بچائے گی۔ اگر ان چیزوں سے نہیں بچ رہے تو تم نے نماز پڑھنے کا حکم پورا نہیں کیا ہے بلکہ اس کا مذاق اڑایا ہے۔ تم نے حکم دینے والے کی توہین کی ہے حکم پر عمل کر کے۔ ہم ایسے لوگ بنتے جا رہے ہیں کہ حکم پر عمل حکم کی توہین بن گیا ہے ہمارا۔ آدمی طبعاً فائدے کو پسند کرتا ہے، نقصان سے بچتا ہے۔ آدمی کی خواہش، جو سب سے بنیادی خواہش اگر ہم کھنگالیں نا خواہشات کے انبار میں، تو سب سے بنیادی خواہش یہ ہے کہ میری زندگی فائدے کی فضا میں گزرے، نقصانات کا سامنا نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں جلب مسرت اور دفع مسرت، یہ آدمی کی طبیعت کی بنیاد ہے۔ تو اس کے ہر فیصلے میں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، لاشعوری طور پر یہ تصور کام کرتا رہتا ہے کہ اس میں فائدہ کیا ہے، اس میں نقصان کیا ہے۔ واضح ہے نا، ہر آدمی اس طرح ذرا سا بھی سوچے گا نا، اپنے سوچنے کو ذرا سا بھی آپ دیکھیں نا، تو اس کے پیچھے اصل فکر یہ ہوتی ہے کہ فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، یا نقصان تو نہیں۔ ہمارا فائدہ اور نقصان بہت گھٹیا درجے کا ہو گیا ہے، اور میں اس بات پہ سر دست و یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم اپنے فائدے اور نقصان کے تصور کو درست کر لیں تو ان چیزوں میں ہمارا دل بھی لگنے لگے گا، ذہن بھی منتشر نہیں ہوگا، کیونکہ دل مربوط ہے دماغ سے۔ دماغ اگر فوکسڈ ہے تو دل اس میں پیشن پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کو پھر مسلسل رہنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ تو اب مجھے دیکھنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا فائدہ ہے جس کے لیے آپ تکلیفیں اٹھا سکتے ہیں۔ اب فائدے کی پہچان کیا ہے کہ وہ فائدے کے لیے آدمی تکلیفیں اٹھا سکتا ہے۔ نقصان اگر یقینی ہو تو 5 اسٹار ہوٹل میں آخری رات نہیں گزارے گا، یعنی نقصان کا انتظار آپ اسے شاہی محل میں بھی کروائیں تو اس کا دل نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ تو یہ دیکھیے کہ فائدہ واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا میں کیا فائدہ ہے۔ اللہ بھی فائدے نقصان کو پیراڈائم بنا کے حکم دیتا ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے، مطلب میری طرف سے جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فائدے اور نقصان کے تصور کو اپنے دین کی روشنی میں جانچیں، اور دنیا کا فائدہ بھی دینی فائدہ ہے، دنیا میں بھی نقصان اٹھانا دینی نقصان ہے اس پرسپیکٹو میں، یعنی جہاں دنیا کے اچھائیاں بھی مطلوب ہیں،
آخرت کی بھی مطلوب ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا فائدہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم شکر گزار بنیں، تاکہ ہم لوگوں کے آگے جھکنے والے نہ بنیں، اور دنیا کے نقصان سے بچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ناشکری اور شکایت پیدا ہو جائے. لیکن یہ سب کرتے ہوئے ہمارا ذہن اصل میں مقصود کو نظر میں رکھتا ہے کہ مجھے کامیابی اس لیے چاہیے اور ناکامی سے اس لیے بچنا ہے. تو کیا ہم اس سطح پر بھی ذاتی طور پر ہیں؟ انفرادی طور پہ ہر فرد اپنے آپ کو دیکھے کہ بھائی نقصان سے ڈر لگتا ہے کہ نوکری نہ چلی جائے، ظاہر ڈر لگتا ہے. تو یہ کیوں لگتا ہے؟ یعنی اس کا صرف ایک سبب ہے، ڈر کا صرف ایک سبب ہے کہ نوکری چلی جائے گی اور خرچ کہاں سے پورا ہوگا، یا اس ڈر کی دوسری 2-3 منزلیں بھی ہیں. ایک بات آپ لوگ یاد رکھیے گا، یہ بہت مجرب اور گر کی بات ہے کہ ہر جو آپ کا رسپانس ہوتا ہے نا، آپ کے اندر بننے والا ہر رد عمل، وہ 3 منزلہ عمارت کی طرح ہوگا. اگر نارمل آدمی ہے تو اس کا ایک واقعے پہ رد عمل 3 منزلہ ہوگا، اور اگر بالکل ہی دنیا کا بندہ ہے تو 1 منزل کا ہوگا. تو یہی غور کر لیا کریں کہ کوئی تکلیف آئی تو ہمارا رد عمل 1 منزلہ ہے یا 3 منزلہ ہے. اس میں کیا جاتا ہے کہ نوکری نہ رہی تو کیا ہوگا، تشویش کی بات ہے. تو اب اس میں دیکھیں کیا ہوگا کا جو ایک ڈراؤنا منظر آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، وہ منظر آپ ایک کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں یا 2-3 کھڑکیوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک کھڑکی سے دیکھیں گے تو بس پھر کبھی مسائل حل نہیں ہوں گے، کبھی یعنی آدمیت کی سطح تک اٹھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. تو ہر آدمی تکلیف اور راحت، انسان مطلب وہ اس میں مثبت امکانات نکالتا ہے. تو ہم اسی کو چلو دیکھ لیں، بالکل سامنے کی بات ہے، بچوں کو سکھائی جاتی ہے کہ کوئی اگر تکلیف ہو جائے، کھیل میں ہار جاؤ تو اسے مثبت انداز سے دیکھو. یہ سکھاتے ہیں نا تعلیم میں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں غالباً اس پرائمر سے ضرورت ہے کہ ہر چیز کا مثبت پہلو نکالو. نقصان میں اصل خرابی کیا ہے، فائدے میں اصل خوبی کیا ہے. فائدے میں کون سی ایسی بات ہے جس کے لیے میں محنت کر سکتا ہوں، اور نقصان میں کون سی ایسی ڈراؤنی چیز ہے جس سے میں بچنا چاہتا ہوں، بچا رہنا چاہتا ہوں. یہ فائدہ اور نقصان اگر اس دنیا تک محدود ہے تو نہ آپ نماز پڑھ سکیں گے، نہ اللہ کے کسی بھی حکم پر ادنا درجے کی سچائی کے ساتھ عمل کر سکیں گے. یہ مطلب اللہ کے حکم کا انکار ہے. اللہ کا حکم بھی اسی لیے ہے نا کہ تمہیں فائدہ حاصل ہو، تم نقصان سے بچ جاؤ. یعنی کہ ہم جنت مل جائے دوزخ سے بچ جاؤ. تو اس نے گویا نقصان کو بالکل حد پہ پہنچا کے جہنم کی شکل دے دی، فائدے کو ہمارے گمان سے زیادہ بڑھا کے جنت کی صورت دے دی. یعنی سارے فائدے جمع بھی کر لیں تو وہ جنت کے ایک کونے میں آئیں گے، اور سارے نقصانات ڈھیر بھی کر لیں تو وہ جہنم کے ایک انگارے کے برابر نہیں. تو اب ذرا اس پہ دیکھیں، جیسے ہم اسی پہ لگیں بھائی فائدہ یہ ہے جنت ملے گی، وہ جنت جتنی ہمیں بتائی گئی ہے وہی ہمارے وہم و گمان سے زیادہ ہے. اگر اس پہ ہمیں یقین ہو تو ہم لائٹ ہاؤس میں جا کے نوکری کر کے تنہا زندگی گزارنے پہ بھی تیار ہیں کہ جنت مل جائے گی، اگر یقین ہو. اور جہنم پہ یقین ہو تو کوئی ہم سے نافرمانی نہیں کروا سکتا، ہے کہ نہیں؟
تو اب سچی بات ہے ہمیں یقین نہیں ہے، تو حکم پہ عمل حاکم کے عدل اور انصاف اور اس کے مالک یوم الدین ہونے کے یقین سے مشروط ہے کہ وہ حکم پر عمل نہ کرنے کی سزا دے گا اور حکم پر عمل کرنے کا انعام دے گا۔ تو وہ سب ہوتا تو یہ تھوڑی ہوتا کہ جو آدمی، مطلب اگر ہمیں اس طرح کا یقین ہوتا ہے ایک کلینکل معنی میں، تو صورتحال یہ نہ ہوتی۔